خواب یا حقیقت؟ ریاض نے ہوائی جہاز سے باہر آ کر وطن کی فضا میں ایک طویل سانس لیا اور پھر سیڑھیاں اترا۔ وہ آج 5 برس کے بعد واپس لوٹ رہا تھا۔ ایگریکلچر سائنس میں ماسٹرز کرنے کا شوق اسے امریکہ لے گیا تھا۔ 2 ہی شوق تھے اس کے، پڑھنا اور جمناسٹک۔ وہ نئے منصوبے لے کر آیا تھا۔ وہ اپنے گاؤں کی تقدیر بدلنے کے لیے زراعت میں اپنے گاؤں کو سب سے آگے لے جانا چاہتا تھا۔ وہ سرشاری کے عالم میں تانگا اسٹینڈ کی جانب بڑھا، لیکن پھر اسے چونک کر رکنا پڑا کیونکہ وہاں کسی قسم کا کوئی تانگا موجود نہیں تھا۔ ریاض نے گھڑی پر وقت دیکھا۔ ابھی 4 بجے تھے۔ تانگے تو مغرب کے بعد تک موجود ہوتے تھے۔ آج پھر کیا ہوا؟ آج اس نے سوچا، پھر چاروں نہ چار وہ پیدل ہی چل پڑا۔ ہمیشہ سے وہ اپنے والدین کو سرپرائز دیتا آیا تھا اور آج بھی اچانک ان کے سامنے جا کر انہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اس کے والد چودھری اور والدہ اسے دیکھ کر یقیناً بہت خوش ہوں گے۔ اسے چلتے ہوئے گھنٹہ بھر ہو چکا تھا۔ اب تک اسے کوئی ذی روح دکھائی نہیں دیا تھا۔ چلتے چلتے جب وہ گاؤں کے عین سامنے پہنچا تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا، لیکن اذان کی آواز کہیں سے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر وہ گاؤں میں داخل ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کوئی نظر آئے تو وہ اسے بیگ اٹھا کر حویلی تک ساتھ چلنے کو کہے، لیکن وہ دوسری گلی گھوم گیا۔ اسے کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا، نہ کوئی آہٹ، نہ آواز۔ مارے حیرت اس کا برا حال ہو چکا تھا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ دروازے بند تھے، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ اسی حالت میں وہ چلتے چلتے اپنی حویلی تک پہنچ گیا۔ حویلی کا بڑا دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ کافی دیر تک دھڑ دھڑ کرتا رہا، لیکن کوئی جواب نہ پا کر اس نے دونوں بیگ وہیں رکھ دیے اور پچھلی گلی کی جانب بڑھا اور پھر رک گیا۔ اب اس کا رخ اپنے چچا کے گھر کی جانب تھا۔ اس نے چچا کی حویلی کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن یہاں بھی وہی حالت تھی۔ پھر وہ ایک طویل سانس لے کر پلٹ پڑا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ جیسے ہی وہ گلی مڑا، اسے زوردار ٹھوکر لگی اور وہ لڑکھڑا کر مشکل سے سنبھلا اور پلٹ کر دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے اپنے جسم میں خوف سی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بنیادی طور پر ایک دلیر نوجوان تھا، لیکن اسے اب سارے ماحول سے وحشت اور خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ سخت حیران تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ اب لاش نے اس کی حیرت میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ پھر حویلی کی جانب بڑھا۔ وہ چلتے ہوئے حویلی کے سامنے پہنچا۔ اب اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ دیوار پھلانگ کر حویلی کے اندر جا پہنچے۔ وہ جمناسٹک کا ماہر تھا۔ یہ اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ اس نے پہلے دونوں بیگ اندر پھینکے اور پھر اس نے گیٹ کے کنڈے پر رکھا اپنا پیر اور جمپ لگا کر دیوار پر چڑھ گیا اور دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ پوری حویلی سائیں سائیں کر رہی تھی۔ سامان سارا ترتیب اور سلیقے سے اندر موجود تھا، البتہ گرد جمی ہوئی تھی۔ اس نے صحن میں لگی ٹیوب لائٹ آن کی اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر اس نے اپنے کمرے میں بھی لائٹیں آن کی۔ اس کے کمرے کی وہی حالت تھی۔ چیزیں سب ترتیب سے موجود تھیں، لیکن گرد کی ایک تہہ
ان پر موجود تھی۔ اس نے بیگ رکھ کر اپنا بستر جھاڑا اور چند ہی لمحوں میں وہ نیند کی گہری وادی میں تھا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک تیز چیخ کی آواز آئی۔ اسے ہڑبڑا کر اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اپنے کمرے کی لائٹ اس نے جلتی چھوڑ رکھی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے پچھلی کھڑکی سے اسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ اس نے چونک کر کھڑکی کی جانب دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس گاؤں سے فوراً باہر نکلنا چاہیے۔ یہاں جو کچھ بھی ہے بہرحال درست نہیں ہے۔ مجھے چاہیے کہ میں یہاں سے فوراً نکل جاؤں۔ اس نے سوچا۔ پھر وہ اٹھا اور اپنے دونوں بیگ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھولا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے جسم میں خوف کی لہریں دوڑ گئیں۔ اس کے عین سامنے وہی کھڑا تھا جس کی لاش وہ گلی میں پڑی چھوڑ آیا تھا۔ اس نے بجلی کی سی حرارت محسوس کی اور دروازہ بند کیا اور چٹخنی چڑھا دی۔ خوف کے ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے اسے جسم پر رینگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ اس نے اپنے دل میں تیز دھڑکنوں کے ساتھ سوچا۔ امریکہ جیسے ملک سے واپسی کے بعد وہ کہاں آ پہنچا تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب یہاں سے کیسے نکلا جائے؟ جیسے بھی ہو نکلنا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے دونوں بیگ وہیں پر رکھے اور بجائے دروازے کے کھڑکی کی جانب بڑھا۔ اس کے درمیان لگی چٹخنی ہٹائی۔ شیشے کی کھڑکی سے باہر کا منظر واضح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے ذریعے پیچھے راہداری میں اتر گیا اور دبے پاؤں بائیں جانب بڑھنے لگا۔ یکایک جلنے والی ساری لائٹیں آف ہو گئیں اور ہر طرف شدید اندھیرا پھیل گیا۔ ریاض کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ وہ کچھ دیر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ جلد ہی اس کی آنکھیں اس قابل ہو گئیں کہ وہ کچھ نہ کچھ راستہ دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ پھر وہ آگے بڑھنے لگا۔ راہداری کے اختتام پر وہ جوں ہی بیرونی دروازے کی طرف مڑا، اسے رک جانا پڑا۔ دروازے کے عین بیچوں بیچ کوئی لمبا تڑنگا آدمی تن کر کھڑا تھا۔ اندھیرے کے باعث اس کا چہرہ واضح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ریاض وہیں ساکت ہو گیا اور پھر واپس مڑا۔ اب اس کا رخ راہداری کی جانب دوسرے سرے تھا۔ اس نے پچھلے دروازے کی کنڈی اتاری اور دروازہ کھولا، لیکن اسے وہیں رک جانا پڑا۔ چاند کی چاندنی میں اسے جو منظر دکھائی دے رہا تھا اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ پلکیں تک نہیں جھپک رہا تھا۔ اس کے سامنے مضبوط ڈیل ڈول والا شخص ہاتھ میں نیزہ تھامے باڑے کے دروازے کے درمیان کھڑا تھا، لیکن جو چیز خوف زدہ کر دینے والی تھی وہ اس کا سر تھا۔ ہاں، اس کے شانوں پر کسی انسان کا چہرہ نہیں بلکہ بیل کا چہرہ تھا۔ ریاض کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ وہ واپس مڑا اور پھر اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کے 12 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ یقیناً ہمارے گاؤں میں شیطانی طاقتوں نے حملہ کر کے یہاں کے باسیوں کو نکال باہر کیا ہے۔ وہ اپنے کمرے کی الماری کی جانب بڑھا۔ وہ یہاں اپنے شکار کے لیے استعمال ہونے والا اسلحہ رکھتا تھا۔
دو نالی بندوق چوں کی توں پڑی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ کارتوس بھی موجود تھے۔ اب پورے 12 بج چکے تھے۔ اس لمحے دروازہ زور سے دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ ریاض نے بندوق اٹھا لی اور اس کی نالی کا رخ دروازے کی جانب کر دیا۔ دروازہ ایک مرتبہ پھر دھڑ دھڑایا۔ ریاض مضبوطی کے ساتھ اپنی جگہ پر جم گیا۔ اس مرتبہ دروازے پر زوردار انداز میں ضرب لگائی اور چٹخنی ٹوٹ گئی۔ دروازہ دھماکے سے کھل گیا۔ وہی تھا جس کی لاش ریاض دیکھ چکا تھا۔ اس کے خوفناک دانت منہ سے باہر آ رہے تھے۔ وہ آنکھیں ریاض پر جمی ہوئی تھیں۔ ریاض نے بندوق کی ٹریگر کو دبایا۔ زوردار دھماکہ اور گولی اس کے عین سینے میں لگی۔ وہ پیچھے دیوار سے ٹکرایا اور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظر سینے سے بہتے ہوئے خون پر پڑی۔ وہ ریاض کو بھول گیا اور اس کا منہ عین سینے سے جا لگا اور وہ مزے لے لے کر اپنا خون پینے لگا۔ ریاض حیرت میں گم، بالکل ساکت یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی توجہ نہ پا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دوڑتے ہوئے بیرونی دروازے کی جانب جا رہا تھا، لیکن اسے ایک مرتبہ پھر رکنا پڑا۔ وہ بیل نما لاش دروازے کے عین درمیان موجود تھی۔ ریاض نے ایک مرتبہ پھر بندوق سیدھی کی اور ٹریگر دبایا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا اور بندوق سے نکلنے والی کارتوس نے اس کی انگلیاں اڑا دی تھیں۔ اس نے چونک کر اپنے ہاتھ کی اڑی ہوئی انگلیوں کو دیکھا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی نظر کچھ دور پڑی، اپنی کٹی ہوئی انگلیوں پر پڑی۔ وہ فوراً اس کی طرف لپکا اور اپنی ایک انگلی اٹھا کر اسے حیرانی سے دیکھا، پھر منہ میں ڈال کر کھانے لگا۔ ریاض نے موقع دیکھ کر دوڑ لگائی اور باہر نکل آیا۔ باہر مین گیٹ بند تھا۔ اس نے دیوار کے قریب پہنچ کر بندوق کندھے سے لٹکائی اور آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا جمپ لگا دی۔ اس کے دونوں ہاتھ دیوار کے اوپر جم گئے۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے جسم کو اوپر اٹھا لیا اور دیوار کے اوپر چڑھ کر دوسری جانب چھلانگ مار دی۔ باہر کی جانب دوڑتے ہوئے اس نے بندوق بھی بھر لی تھی۔ تب ہی اچانک اس کی نگاہ ایک بڑھیا پر پڑی۔ وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے چل رہی تھی۔ اس کی نظر جیسے ہی ریاض پر پڑی تو وہ فوراً بولی، بیٹا میری مدد کرو۔ ریاض ہمدردی کے تحت اس کی جانب بڑھا اور قریب جا کر پوچھا، جی اماں جی حکم کریں، کیا خدمت کروں میں آپ کی؟ لیکن بڑھیا کوئی جواب دینے کے بجائے جھپٹا مارا اور اس کے ہاتھ سے بندوق چھین کر دور پھینک دی۔ ریاض ایک لمحے کے لیے پہنچ کر رہ گیا۔ بندوق اس نے نہایت مضبوطی سے پکڑی رکھی تھی، لیکن اس دھان پان سی بڑھیا نے اس کے ہاتھ سے بندوق ایسی چھینی تھی جیسے چھوٹے بچے سے آسانی کے ساتھ کوئی کھلونا چھین لیا جائے۔ وہ پلٹ کے دوڑ پڑا، جبکہ بڑھیا بھی لاٹھی اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ اسے سامنے سے بھی کچھ افراد دوڑتے ہوئے آتے دکھائی دیے اور پھرتی سے دائیں جانب والی گلی میں گھوم گیا، مگر اب بھی بڑھیا سمیت سب افراد اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ چاند کی چاندنی میں وہ منظر نہایت بھیانک تھا۔
تب ہی اسے سامنے سے کچھ افراد آتے دکھائی دیے۔ اس میں سب سے آگے وہی بیل نما آدمی تھا۔ اب وہ چاروں جانب اسے بری طرح پھنسا چکے تھے۔ وہ گلی کے عین درمیان میں بے بسی سے کھڑا ہوا تھا۔ تب ہی اس کی نظر سامنے پڑی۔ وہ مسجد تھی۔ اس نے پوری قوت سے چھلانگ لگائی اور مسجد کے صحن میں جا گرا۔ اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی بے حس و حرکت پڑا رہا۔ اب اس میں اور دوڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ سوچے جا رہا تھا کہ اب وہ سب اس کے سر پر پہنچے کہ تب پہنچے، لیکن کچھ نہ ہوا۔ اس نے چونک کر باہر کی جانب دیکھا۔ سب مسجد کے باہر کھڑے اسے خوفناک نظروں سے گھور رہے تھے اور اسے باہر آنے کا کہہ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ لوگ مسجد میں نہیں آ سکتے، اس نے سوچا۔ پیاس سے اس کا حلق خشک ہو رہا تھا اور وہ اٹھا اور اس نے مسجد کے صحن میں موجود کنویں میں ڈول پھینک کر پانی نکالا اور پیاس بجھائی۔ وہ سب لوگ اب بھی مسجد کے باہر موجود تھے اور وہ اسے اشاروں سے باہر آنے کا کہہ رہے تھے۔ یہ ساری شیطانی قوتیں اس لیے اندر نہیں آ رہی۔ وہ سوچتے ہوئے صبح کا انتظار کرنے لگا۔ پھر جوں ہی دن کی روشنی پھیلتی گئی وہ سب غائب ہو گئے تھے اور پھر بالآخر سب ہی وہاں سے چلے گئے۔ اس نے جھانک کر گلی کا جائزہ لیا۔ واقعی گلی خالی پڑی تھی۔ اس نے اطمینان بھرا سانس لیا اور باہر گلی میں نکل پڑا۔ اس کا رخ گاؤں کے باہر جانے والے راستے کی طرف تھا، لیکن جوں ہی وہ گلی میں مڑا اسے رکنا پڑا۔ یہاں 5 افراد ایک جیسی شکلوں والے لائن میں کھڑے تھے۔ ان کے یوں کھڑا ہونے کی وجہ سے گلی سے گزرنے والا سارا راستہ بند ہو گیا تھا۔ ریاض کے پلٹ کر دیکھتے ہی ان کے چہروں پر ایک خوفناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ ان کے دانت ہونٹوں سے باہر نکل آئے تھے۔ آنکھوں کی رنگت بھی تبدیل ہو رہی تھی۔ ریاض پلٹ کر دوڑ پڑا۔ وہ 5 بھی اس کے پیچھے تھے۔ ان کے دوڑنے کی رفتار خاصی تیز تھی۔ ریاض کے اور ان کے درمیان فاصلہ کم ہوتا گیا۔ ریاض کو راستے میں ایک دروازہ کھلا نظر آیا۔ اس نے بڑی برق رفتاری سے چھلانگ لگائی اور گھر کے اندر جا پڑا اور چٹخنی چڑھا دی۔ تب ہی اس کی نظر سامنے کمرے میں پڑی جہاں سے ایک شخص برآمد ہوا۔ اس کی چال ڈھال بالکل بنمانسوں جیسی تھی۔ کمر ہلکی سی خمیدہ، بازو لمبے لمبے۔ ریاض کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے اور پوری قوت سے دونوں بازو کھول کر اس پر جھپٹا لگایا۔ ریاض نے جھکائی کھا کر خود کو اس سے بچایا اور دیوار سے جا ٹکرایا۔ اب بچنے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ تبھی دھڑام سے بیرونی دروازہ ٹوٹا۔ وہ 5 ہم شکل بھی اندر داخل ہو گئے۔ بیل نما آدمی بلکہ لاش ریاض کی گردن دبوچ چکی تھی۔ 5 ہم شکل دوڑتے ہوئے قریب آئے۔ ادھر انہوں نے بیل نما لاش کو پکڑ کر پیچھے دھکیل دیا اور خود ریاض کی طرف بڑھنے لگے۔ اب ریاض کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ تب ہی لاش نے 5 کو ایک ہی لمحے میں دبوچ لیا۔ ریاض کی نظریں سامنے اوپر جاتی سیڑھیوں پر پڑی۔
اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور انہیں لڑتا چھوڑ کر سیڑھیوں کی طرف لپکا اور بھاگتے ہوئے چھت پر پہنچ گیا اور دیوار پھلانگ کر 7 والی چھت پر اترا۔ اس کی نظریں چھت پر پڑی ہوئی چارپائی پر پڑی جس پر ایک انتہائی بوڑھا آدمی لیٹا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ان گنت جھریاں تھیں اور انتہائی لاغر دکھائی دے رہا تھا۔ ریاض اس کے قریب سے گزرنے لگا تو اس کے دونوں آنکھیں کھل گئیں۔ ریاض کو اس سے بے پناہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے دیوار پھلانگ کر اگلی چھت پر پہنچا، لیکن وہاں اچانک رک گیا کیونکہ سامنے 2 بونے کھڑے تھے۔ دونوں خوشی سے قہقہ مارتے ہوئے اچھلنے لگے اور اس کی طرف بڑھے۔ ریاض جم کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ ایک بونا اس کی طرف بڑھا اور اس کی ٹانگ دبوچنے کو ریاض پوری قوت سے بھاگا اور اگلی دیوار بھی پھلانگ گیا۔ اب آگے گلی آ گئی تھی۔ ریاض نے جمناسٹک کا مظاہرہ کرتے ہوئے گلی میں چھلانگ لگا دی اور دوڑنے ہی لگا کہ فوراً ہی رکنا پڑا۔ وہ کوئی عورت تھی جس کے بال اس کے چہرے پر گرے ہوئے تھے، جس سے اس کا چہرہ پوری طرح ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے دونوں بازو پھیلائے تھے۔ عورت مسلسل ریاض کی طرف بازو پھیلائے بڑھ رہی تھی۔ ریاض تیزی سے مڑا اور خوف کھا کر دوسری جانب دوڑ لگا دی۔ دائیں جانب گلی گھوم کر اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ تب ہی اس نے دوڑتے ہوئے ذرا پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اب رات والے بھی اور دن والے بھی سب اس کے پیچھے تھے۔ ریاض بھاگتے بھاگتے تھک کر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ ایک بستر پر موجود تھا اور کوئی اس کے منہ پر پانی ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پچھلے واقعات یاد آتے ہی وہ چونک کر اٹھا۔ اس کے گرد اجنبی چہرے تھے۔ آپ لوگ کون ہیں؟ ریاض کا لہجہ خوف زدہ تھا۔ بیٹا، میں سرور خان ہوں۔ یہ گاؤں دندل پور ہے اور میں یہاں کا نمبردار ہوں۔ تم ہمیں یہاں سے کافی دور جھاڑیوں میں بے ہوش پڑے ہوئے ملے۔ ہمارے آدمی تمہیں اٹھا کر لے آئے۔ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ لباس سے تو تم کسی اچھے خاندان کے لگتے ہو۔ میں ریاض ہوں۔ میں رنگ پور گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں۔ چودھری مراد کا بیٹا ہوں۔ ایگریکلچر سائنس میں ماسٹر ڈگری حاصل کرنے کے لیے 5 سال امریکہ میں گزارے ہیں۔ اب اپنا مقصد پورا کر کے واپس آ رہا ہوں۔ کل ہی یہاں پر واپس پہنچا اور پھر ریاض نے اپنے ساتھ پیش ہونے والے تمام واقعات سرور خان کے گوش و گزار کر دیے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سرور خان نے حیرت سے کہا۔ یہ سب سچ ہے سرور خان صاحب، اور میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ مجھے تو حیرت یہ ہے کہ ایسی چیزوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں زیادہ حیران تو اس بات پر ہوں کہ میرے ماں باپ، خاندان کے لوگ اور گاؤں والے آخر کہاں چلے گئے؟ ریاض نے روتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے کہا۔ ٹائم زیادہ نہیں ہوا، میں خود تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ رنگ پور کا فاصلہ یہاں سے زیادہ نہیں ہے۔ ایسی بات ہوتی تو میں یہ بات تمام گاؤں بلکہ شہر میں پھیلا چکا ہوتا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ رنگ پور میں داخل ہو رہے۔ گاڑی
جیسے ہی گاؤں میں داخل ہو کر حویلی کی جانب بڑھی، ریاض حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ وہاں تو معمولی چہل پہل تھی، وہی گاؤں تھا جس میں وہ پہلے رہتا تھا، لیکن وہ گاؤں نہ تھا جس میں وہ کل داخل ہوا تھا۔ گاڑی بالآخر حویلی کے عین سامنے پہنچ گئی۔ ان کے مزار شریفوں نے گیٹ کھولا اور جیسے ہی اس کی نظر ریاض پر پڑی، وہ خوش خوش شور مچاتا اندر کی طرف بھاگا۔ چھوٹے چودھری صاحب آ گئے، چھوٹے چودھری صاحب آ گئے۔ ریاض اپنوں کے جلوس میں اندر چلا گیا۔ پھر یہ سارے واقعات چودھری مراد کے گوش و گزار کیے گئے تو وہ بھی حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیرانی سے بولے۔ یہ ہوا ہے ابو، لیکن اب یہ سب دیکھ کر مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، چودھری مراد نے کندھے اچکا کر کہا۔ اب چھوڑ دیں ان ساری باتوں کو، جو ہوا اسے بھول جائیں۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا ہے، میں اب چلتا ہوں، سرور خان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کھانا تو کھا کر جانا پڑے گا۔ نہیں چودھری صاحب، پھر کبھی سہی، سرور خان نے کہا اور رخصت ہو گیا۔ ادھر ریاض پوری حویلی پر حیرت سے پھر ایک بار نظریں دوڑاتا ہوا سوچ رہا تھا، رات کو جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ خواب تو نہیں تھا، مگر نہیں، وہ خواب بھی نہیں ہو سکتا تھا۔